اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ، اما بعد فقد قال اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، صلوات بر محمد و آل محمد۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین۔ خداوند عالم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند عالم نے ہمیں دوبارہ سے اس کشتی نجات کو نصیب کیا۔ ایک سال پورا گزر گیا اور یہ ایک عجیب کشش ہے، عجیب سلسلہ ہے، عجیب ایک ایام غم بھی ہیں، لیکن پورا سال مومنین کو ان کا انتظار رہتا ہے۔ عموماً غم کا کوئی دن آئے تو ایسا ہوتا ہے کہ کوشش ہوتی ہے کہ انسان بھول جائے اس کو، لیکن یہ واحد غم ہے جو ہمارے نصیب میں آیا کہ پورا سال مومنین انتظار کرتے ہیں، اور وہ دن محرم کے آگے، اور جیسی محرم کے دن کی خبر آتی ہے اس سے پہلے ایک اہتمام، ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، مومنین کے دل منقلب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ ذکر ہمیں زندگی بخشتا ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں سب سے پہلے دعا کرتے ہیں کہ وہ مومنین، وہ مسلمین، وہ حسین ابن علی کے چاہنے والے کہ جو اس سال فرش عزا پہ موجود نہیں، پچھلے سال فرش عزا پہ موجود تھے، خداوند عالم ان کو مولا حسین کے جوار میں جگہ عطا فرمائے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جن مومنین نے اس فرش عزا کا اہتمام کیا، جہاں پہ جو زحمت کی، خداوند عالم ان کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ اور خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں میرے مولا ہماری اصل کامیابی اگر اس دنیا میں ہم دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ ہماری نسلیں بھی یہ ذکر کو جاری و ساری رکھیں اور حسین ابن علی سے منسلک رہیں۔ خداوند عالم ہماری نسلوں میں یہ ذکر جاری و ساری فرما۔ ہم مظلوم امام کے ماننے والے ہیں، وہ امام کے جس نے مظلومیت کی خاطر مظلومیت میں شہادت دی اور مظلومیت کے سب سے بڑے حامی تھے۔ خداوند عالم مظلومین جہاں پہ بھی ہیں اس دنیا میں، چاہے وہ یمن کی سرزمین ہے، چاہے وہ کشمیر کی سرزمین ہے، چاہے فلسطین کی سرزمین ہے، خداوند عالم مظلومین کی غیب سے نصرت فرما، اور اگر ظالمین قابل اصلاح نہ ہوں تو ان کو واصل جہنم فرما۔ ہمیں ہر مظلوم کے درد کا احساس ہونا چاہیے، بالخصوص پاکستان میں، بلوچستان میں جو آفت ہے، سیلاب ہے، سندھ میں جو حالات ہیں، خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ یہ مظلوم انسان ہے، تیرے بندے ہیں، ہم ان کے درد میں شریک ہیں، خداوند عالم ان کی مصیبت میں آسانی فرما، اور جو حصہ ہماری طرف سے ڈل سکتا ہے خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم ان مظلومین اور ان مظلومین کی مدد کر سکیں۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ قتل حسین مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ جیسے واقعہ پڑھ رہے تھے، خلاصہ یہی ہے، یا رسول اکرم نے جب فرمایا کہ حسین و منی و انا من الحسین، تو وہ سلسلہ اسلام کا یا رسول خدا کی پہچان کربلا کے بعد حسین ابن علی نے اسلام کو زندہ کر دیا، اور اس اسلام نے رسول خدا اور تمام انبیاء کی کامیابی کو آخرت تک زندہ رکھا۔ ہم محرم الحرام میں جب داخل ہوتے ہیں تو یہ گھرانہ ادب کا گھرانہ ہے، تو ہمیں کچھ ادب و احترام کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہر ماہ کے کچھ آداب بیان ہوئے اہل بیت کی روایات میں، اور اس مہینے کے آداب اور کچھ اعمال بیان ہوئے۔ آپ کی خدمت میں پہلے وہ عرض کروں گا کہ کیا ہے۔ ایک اعمال کے حوالے سے جو بیان کیا گیا ہے کہ ایک نماز ہے جو اس رات میں، جس رات کے چاند دیکھا جائے، آج کی رات جو ہے، کہ اگر 2 رکعت نماز کوئی شخص پڑھے کہ پہلی رکعت میں سورہ قل هو اللہ 11 مرتبہ پڑھے سورہ حمد کے بعد، اور دوسری رکعت میں بھی، تو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، سورہ حمد کے بعد 11 مرتبہ سورہ فاتحہ سورہ قل هو اللہ پڑھیں۔ اور اس کی مثال اس طریقے سے رسول خدا کہتے ہیں کہ اگر اگلے دن روزہ بھی انسان رکھے تو وہ شخص پورا سال خیر و عافیت سے رہے گا، اور اگر سال میں اس دنیا سے گزر جاتا ہے تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو کوشش کریں اگر ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق ملے۔ ایک اور محرم کے حوالے سے یہ بھی ہے، فرمان رسول خدا ہے کہ جس نے ایک روزہ رکھا اور روزے کا لحاظ رکھا، روزے کے آداب آپ بہتر جانتے ہیں، تو خداوند عالم اس شخص اور جہنم کے درمیان ایسے ڈھال بنا دے گا جیسے زمین اور آسمان کے درمیان میں ڈھال ہے۔ خدا ہمیں توفیق دے کہ ان اعمال کو انجام دیں۔ اور اس سے بڑھ کے جو سب سے بڑی عبادت بیان کی گئی محرم کے ایام میں، وہ عزاداری سید الشہداء ہے کہ جو منعقد کرنا ہے، اور حالت غم و حزن میں رہنا ہے۔ کہ روایات ہیں
خود امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ماہ محرم آتا تھا تو کوئی ایسا، جیسے ہی محرم کا چاند نظر آتا تھا تو کوئی شخص میرے والد امام موسیٰ ابن کاظم علیہ السلام کو ہنستا نہیں دیکھتا تھا، اور جب عاشور کا روز آتا تھا تو امام گریہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں حسین کو شہید کر دیا گیا۔ بس کوشش کریں کہ ہم غم و حزن کی حالت میں رہیں۔ مراسم عزاداری میں یہ ایک اہم چیز ہے، اور یہاں پہ یہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ عمومی فضا وہ فضا محرم کی نہیں ہے۔ جب ہم یہاں سے جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ جب تک یہاں پہ موجود ہوں اور باہر بھی کوشش کریں کہ اس فضا کے اثر کو قائم رکھیں، کیونکہ ہمارے علاقوں میں جہاں پہ ہم رہے وہاں پہ چلیں ایک سلسلہ تھا کہ عمومی ماحول محرم کا بن جاتا تھا، تو ایک غم و حزن کی کیفیت اور ایک ادب کی کیفیت شامل رہتی تھی۔ لیکن یہاں پہ ہوتا ہے کہ اکثر ہم مذاق بھی کر رہے ہوتے ہیں، جہاں کے شاید لطیفے بھی ہو رہے ہیں، تو کوشش کریں کہ وہ جس طریقے سے ہمارے بزرگوں نے ہمیں آداب سکھائے ہم اپنی نسلوں کو آگے منتقل کر سکیں۔ ایک اسی سلسلے میں اگر گفتگو کریں تو دیکھیں، آداب محرم کی بات ہوئی، یا عزاداری سید الشہداء کی بات ہوئی، یا خود دین اسلام کی بات ہوئی۔ کوئی بھی کام جب ہم دین کے نام سے انجام دیتے ہیں، اہل بیت کے نام سے انجام دیتے ہیں، فلاں کام کر لیں، کیوں اہل بیت اس سے خوش ہوں گے، اہل بیت اس سے راضی ہوں گے، فلاں کام نہ کریں، تو اگر ہم تھوڑا سا موازنہ کریں، آپ بہتر اس چیز کی گواہی دے سکیں گے کیونکہ آپ کا تجربہ زیادہ ہے، آپ لوگوں کی عمر زیادہ ہے اکثر کی، کہ اگر ہم آپ کی نسل کو دیکھیں جو بزرگان یہاں موجود ہیں، تو شاید آپ کی نسل یا آپ سے پہلے کی نسل جو تھی ان کے لیے فقط تقدس کافی تھا، ان کے لیے فقط احترام کا لفظ کافی تھا کہ اگر والدین نے کہہ دیا کہ یہ کام کریں، یہ تقدس کا کام ہے، یہ مقدس کام ہے، اس کا لحاظ رکھیں، تو آپ لوگ اس کو شاید قبول کر لیتے تھے، اور آپ نے ساری زندگی، اس لیے ہم نے دیکھا کہ اگر ہمارے بزرگان اکثر جو کام انجام دیتے ہیں، اگر فرش عزا بچھا رہے ہیں تو بہت ہی تقدس کے ساتھ وضو کر کے بہت احتیاط کریں گے۔ جب ہماری نسل آئی اس وقت انٹرنیٹ اور یہ زمانہ آیا، شکوک و شبہات کا زمانہ بڑا، سوال ہونا شروع ہوئے، تو یہ وہ نسل آئی کہ جس نے تقدس کے پہلو کا لحاظ تو رکھا لیکن ساتھ ساتھ فلسفہ بھی پوچھتے تھے کہ اس کام کا مقصد کیا ہے، مجھے سمجھائیں کہ یہ کیوں کروں تو امام خوش ہوں گے۔ یہ سلسلہ بھی گزر گیا۔ اس میں بھی تھا کہ ایک ایسی نسل تھی کہ جو والدین کا احترام کرنے والی نسل تھی، اور جو فقط تقدس کے عنوان سے خاموش ہو جاتی تھی، یا ادب احترام کے حوالے سے بات کو مان لیتے تھے، آگے چل پڑتے تھے۔ لیکن اب جب اگلی نسل آ رہی ہے، آج کی نسل جو آ رہی ہے، اس نسل کے لیے ہمیں سب سے جو بنیادی چیز چاہیے، ان کو ہمیں ریزن بیان کرنا ہے، فلسفہ بیان کرنا ہے۔ اگر فلسفہ نہیں بیان کر پائیں گے تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ جن کی تیسری چوتھی نسلیں ان میں سے اکثر مسلمان بھی نہیں ہیں، کیونکہ تقدس ایک سے دوسری نسل تک آپ کو بچا سکتا ہے لیکن اس سے آگے بچا کے نہیں چل سکتا۔ تو کوشش کریں کہ بچپن سے ہی جب اپنے بچوں کی تربیت کریں، یا جو جو کام ہم انجام دیتے ہیں، دیکھیں ہم نے کئی چیزیں بیان کی ممبر سے، کئی چیزیں ممبر سے سنی اور ہم نے قبول کر لی۔ میں نے کہا کہ ہم وہ نسل ہیں، یا آپ بزرگ ہم سے بہتر وہ نسل ہیں کہ جن کے دل میں اہل بیت کا احترام ہر نسل کے دل میں ہے، لیکن ساتھ ساتھ آج کی نسل ریزن بھی مانگتی ہے، یا اس کے حساب سے عمل کا تقاضا بھی کرتی ہے۔ مثلا آپ نے اپنے بچے کو ہمیشہ سچ بولنا سکھایا، اگر آپ نے تربیت کی، ایک مثال، سادہ سی مثال ہے، اور اب آپ گھر پہ موجود ہیں اور کوئی شخص آتا ہے جس سے آپ ملنا نہیں چاہتے، اب بچہ آتا ہے کہتا ہے کہ فلاں شخص آئے، تو اب بچے کو کہتے ہیں کہ جا کے کہہ دو کہ میں موجود نہیں ہوں، تو بچہ آپ سے وجہ مانگے گا کہ کیوں، آپ نے تو مجھے سچ بولنا سکھایا تھا۔ اچھا، اگر آپ اس پہ غصہ کریں گے، اس کو دبائیں گے، تو اب آپ اس کی عقل اور اس کی سوچنے کی صلاحیت کو ختم کر رہے ہیں، اس کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ لیکن حقیقتاً اگر آپ اس کی بقا چاہتے ہیں تو آپ اس کو یہ سبق دیں گے۔ اب دیکھیں، ہم نے جیسے مثلا فرش عزا، محرم مجلس عزا کا ذکر ہے، آپ اگر بور ہو رہے ہو تو بتائیے گا، لیکن بات وہی ہونی ہے جو لیکن کوشش کریں کہ ہم رسمی گفتگو نہ کریں، کچھ لے کے جائیں۔ پچھلے سال مجھے خود اس چیز کا احساس ہوا کہ جب ہم نے یہ کہا کہ یہ ہمارے پاس درسگاہ ہے اہل بیت کی،
تو ہمیں درسگاہ کے کچھ تقاضے پورے کرنے چاہیے جو اپنی طریقے سے ہو سکیں، لیکن پھر مجھے اس چیز کا احساس ہو کہ کم از کم میں اپنی جانب سے جو کر سکتا ہوں وہ کروں. خود جیسے مولا کا فرمان ہے کہ علم جنگلی ہے، وحشی ہے، اس کو قلم کے ذریعے قید کر لو، یہ ہمارے امام کا فرمان ہے. اچھا، اگر ہم سے کوئی سوال پوچھے کہ اگر مجلس عزا پہ جاتے ہو، فرش عزا پہ جاتے ہو تو کیا کرنے جاتے ہو، اگر ہم یہ جواب دیں کہ ہم علم لینے جاتے ہیں، اور اگر وہی ہم سے یہ سوال کرے کہ علم لینے جاتے ہو، تمہارے امام کا، تمہارے مولا کا یہ فرمان ہے کہ علم وحشی ہے، اس کو قید کر لو، تم اس کے لیے کیا اہتمام کرتے ہو؟ اگر یہ بچہ ہمارا ہم سے کل سوال پوچھے تو ہم اس کو کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں، اب ایک مثال جو فرش عزا کے حوالے سے دی، آج ایک ہم نے لاجیکلی یا تو عمل نہیں کیا یا چیزوں کو بعض اوقات وضاحت نہیں کی. ہم یہ کہتے ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس فرش پہ اہل بیت تشریف لاتے ہیں، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے. اور جب مجلس عزا شروع ہوتی ہے، جب مجلس کا وقت معین ہوتا ہے، تو آیا ہم اس چیز کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ جب مجلس عزا شروع تو اہل بیت شروع سے تشریف لے آتے ہیں؟ ایسا ہی عقیدہ ہے. اب ہمارے عمل میں اور ہمارے اس نظریے میں تضاد دیکھیں، تھوڑا سا فرق دیکھیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس وقت مجلس کا اہتمام، جیسے مجلس کا وقت ہوا، جیسے مجلس کا آغاز ہوا، اسی وقت اہل بیت کے خاندان کی شخصیات اس فرش پہ تشریف لے آتی ہیں. لیکن ہم میں سے جو شخص معاشرے میں جتنا بڑا مقام رکھتا ہے یا خود کو جتنا بڑا سمجھتا ہے، وہ مجلس میں اتنی ہی دیر سے آتا ہے. اب فرق دیکھیں، یا تو اس چیز کا ہم عقیدہ نہیں رکھتے، یا آپ تصور کریں عقیدہ ہمارا مضبوط نہیں. آپ ہمارا بچہ یہ سوال پوچھے، اگر کل کو میرا بچہ، آپ کا بچہ سوال پوچھے کہ بابا اہل بیت کے خاندان کے افراد، جیسے آپ کہتے ہیں، آپ نے مجھے کہا اہل بیت کے افراد فرش عزا پہ موجود ہیں، مجلس شروع ہوگی وہ پہنچ جاتے ہیں، آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں؟ ہاں عقیدہ رکھتے ہیں. تو بابا وہ موجود ہیں فرش پہ، مجلس میں بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، ہم نہیں جا رہے، یا ہم آدھا گھنٹے بعد جا رہے ہیں. کوئی تصور کر سکتا ہے کہ یہاں امام زمانہ موجود ہوں اور ہم امام زمانہ کو آدھا گھنٹہ 40 منٹ انتظار کرائیں؟ اچھا، اس سے بھی خوفناک صورتحال، وقت پہ آ جائیں، فرش عزا پہ. ہم کہتے ہیں خود، اگر ہم سیرت میں دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کہ امام سجاد فرش عزا پہ تشریف رکھتے تھے، باقی معصومین فرش عزا پہ بیٹھتے تھے. آج ایک نسل ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے، آج ہمارے نوجوان یا کچھ ایسے لوگ آ گئے ہیں کہ فرش عزا بچھا ہوا ہے، وہ باہر واک کر رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں. ہم نے یا تو جب وہ آتے تھے ان کو پیغام نہیں دیا، یا اپنے عمل سے نہیں سمجھایا کہ واقعاً اس چیز کا اعتقاد ہے. اگر آج ہم اپنے بچوں کو شروع سے یہ کہیں کہ بیٹا وقت پہ مجلس پہ جانا ہے، کیوں؟ امام وقت موجود ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تو کل کو بچہ ہمارا وقت پہ جائے گا اور دیکھے گا کہ میرے والد، میرا بھائی، میرے بزرگ خود اسی سے احساس کر رہے ہیں، جس بات کی وہ تبلیغ کرتے ہیں اس پہ عقیدہ رکھتے ہیں. اچھا دیکھیں، اس سے پھر باقی کافی سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں کہ کون سا کام یہاں پہ ہونا چاہیے، کون سا نہیں ہونا چاہیے. لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کو تانے دینے کی ضرورت نہیں، کسی کے خلاف کوئی گروہ بنانے کی ضرورت نہیں. یہی عقیدہ رکھ لیں جب واضح ہے کہ امام زمان موجود ہیں یا اہل بیت کے گھرانے کے افراد اس فرش عزا پہ موجود ہیں، وہ ہمارے عمل کو دیکھ بھی رہے ہیں، وہ ہمارے مابین موجود بھی ہیں. تو تصور کریں، یقین کر لیں کہ اگر اہل بیت موجود ہیں، کون سا کام میں یہاں انجام دوں گا ان کی موجودگی میں. جو کام آپ اپنی عقل کو آپ کا آزاد چھوڑتا ہوں، خدا نے ایک ضمیر، ایک رسول باطن ہر ایک کو عطا کیا ہے کہ بس یہ تصور کریں کہ میرے امام یہاں موجود ہیں، فلاں کام میں انجام دوں گا، آیا امام میرے سے خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اور یہ تمام عمل پھر جب امام کی خوشنودی کے لیے ہو تو پھر قربت امام بھی ہمیں عطا کرے گا، مقصد امام بھی عطا کرے گا. اور اس مجلس عزا کا، کربلا کا، محرم کا مقصد یہی ہے کہ ہم خیمہ حسینی میں آ گئے. آپ خیمہ حسینی میں اگر تاریخ میں جا کے دیکھیں تو دیکھیں یہ حقیقی واقعات ہیں نا. ہم اگر تاریخ کو حقیقتاً سمجھتے ہیں تو یہ مثالیں ہمارے لیے، ہر روز روز کربلا، ہر روز عاشورہ کا دن اگر ہم یہ کہتے ہیں تو ہمیں سمجھنا ہے. اگر ہم نے کہا کہ یہ مجلس، یہ فرش عزا خیمہ حسینی ہے، تو تاریخ میں خیمہ حسینی میں بہت سارے لوگ گئے. کوئی حر بن کے نکلا، کوئی عمر سعد بن کے نکلا. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ اتنی سعادت، یہ تو اتنا کریم گھرانہ ہے کہ اس نے ہمیں بلا لیا خیمے میں. حسین ابن علی نے ہر ایک کو خیمے میں بلا لیا. اب اس سے آگے ہم نے دیکھنا ہے کہ میں آیا حر کا کردار ادا کرتا ہوں یا میں کوئی اور کردار ادا کرتا ہوں. تاریخ میں باقی کردار موجود ہیں. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. اسی سلسلے میں ایک اور
سوال بھی عموماً ہوتا ہے یا کسی کے ذہن میں آتا ہے کہ جب امام زمانہ آئیں گے، تو اسی کی تھوڑی سی لاجیکل وضاحت بھی کرنا چاہتا ہوں کہ امام زمانہ آئیں گے تو امام زمانہ پوری دنیا پہ حکومت کریں گے. تو ایک سوال لامحالہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بے دین لوگ، کافر، یہ کیسے امام کو مان لیں گے، یہ دین کو کیسے قبول کریں گے؟ تو اس میں ایک چیز یہ ہے کہ آیا دین جیسے ہم پہنچانا چاہ رہے ہیں یا جو دین کی شکل ہم نے پیش کی ہے اس کو شاید نہ قبول کریں، کیونکہ ہم نے اکثر چیزیں لاجیکلی نہیں نہ خود سمجھی نہ آگے پہنچائی. ایک مثال کے طور پہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جب شروع میں اسلام کا پیغام پھیلنا شروع ہوا تو اسلام میں ایک چیز کی سخت تاکید ہے، ایک چیز ہے جو ہم سے یہ زیادہ خیال رکھتے ہیں. مثال کے طور پہ کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، عقیدے میں شاید کسی اور مذہب میں نہ ہو کہ صفائی نصف ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، بیسیکلی بنیادی اسلامی عقیدہ ہے. جب یہ عقیدہ پھیلنا شروع ہوا تو مغرب میں اور بعض پادریوں نے اپنے لوگوں کو کہا کہ صفائی نہ اپناؤ، تم مسلمانوں کے قریب ہو جاؤ گے. اور اس کی مخالفت میں جس شخص میں عقل تھی، منطق تھی، جس کی لاجک کام کرتی تھی، وہ صفائی کی طرف آئے. آج دیکھیں عملاً شاید اسلام کا نام نہیں، لیکن صفائی ستھرائی میں ہم سے بہت بہتر ہیں. تو اسلام کا نصف تو انہوں نے قبول کیا ہوا ہے، صفائی نصف ایمان ہے، نصف پہ تو عمل کر رہے ہیں. آگے اگر آپ کسی بھی شخص سے بات کریں یہاں پہ تو آزادی اور حریت ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے. مجھے بتائیں کہ حریت کا امام حسین سے بڑھ کے کوئی نمونہ تاریخ دکھا سکتی ہے؟ آزادی کا امام حسین سے بڑھ کے کوئی امام ہے؟ لیکن ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم نے یہ نہیں پیش کیا. ہم نے کیا پیش کیا؟ ہم نے امام حسین اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی مثالی قربانی کو پیش کیا، بھائی اور بہن کے عظیم رشتے کو پیش کیا تقاریر میں. لیکن جب وقت آیا تو خود اپنی بہن کا حق مار کے بیٹھ گئے. تو جو میرا پڑوسی ہے اگر وہ کافر ہے، اگر وہ عیسائی ہے، تو اس تک میری مجلس تو نہیں پہنچی، لیکن اس تک یہ ضرور پہنچا کہ اپنی بہنوں کا حق کھانے والے لوگ ہیں. تو ایسا اسلام تو کبھی نہیں پھیلے گا. لیکن اگر ہم واقعاً کربلا سے اسلام لے کے پھیلائیں گے، واقعاً بی بی زینب سلام اللہ علیہ اور حسین ابن علی کے بہن بھائیوں کا رشتہ اور وہ جو کردار تھا اگر اس کو اپنائیں گے تو اسلام ضرور پھیل جائے گا. بس ہمیں ایسے اسلام کو پھیلانے کی ضرورت ہے. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. آج تھوڑی سی عمومی گفتگو ہے اور انشاءاللہ کل کوشش کروں گا کہ ہم موضوع کی طرف داخل ہوں، لیکن آج تھوڑا سا موضوع کا تعارف بھی کراؤں گا کہ ہم اس بار اگر خدا نے توفیق دی کہ کس موضوع پہ بات کریں گے. موضوع سے پہلے ایک اور چیز جو ضروری ہے کہ یہ مشکلات کیوں پیش آئی. ظاہری بات ہے کہ ایک سلسلہ ہے، عقیدت ہے، باقی ساری چیزیں ہیں، لیکن اس میں ایک مشکل جو پیش آئی وہ کربلا میں تحریف کی گئی، کربلا کے پیغام میں تحریف کی گئی. تحریف ایک لفظ ہے جس کا معنی اس طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ جو چیز جیسے تھی یا جیسے ہونی چاہیے تھی اس کو اس سے ہٹا دیا جائے. اس کی مثال یہ ہے کہ یہاں پہ مثلا کسی کی مثال دے دیں، جیسے آغا صاحب موجود ہیں، یہ کوئی بات کرتے ہیں مہدی بھائی سے، اور مہدی بھائی جا کے آگے کسی تیسرے بندے کو بتاتے ہیں، اور جب وہ تیسرا بندہ آ کے ان کو آ کے بیان کرتا ہے کہ یہ بات بیان ہوئی تو یہ حیران ہوتے ہیں کہ نہ میرا مقصد تھا یہ بات کرنا، اور جو الفاظ بھی میں نے بیان کیے وہ بھی نہیں بیان ہوئے، اور کچھ انہوں نے اوپر نیچے بھی بیان کر دیا. یہ چھوٹی سی ایک مثال ہے تحریف کی. کربلا کے پیغام میں بہت ساری تحریف ہوئی، اور اس تحریف کی وجہ سے جب اصل پیغام کم پہنچا یا نہیں پہنچا اس کا اثر بھی اس طریقے سے نہیں ہوا. جو ملے گا اس کا اثر ہوگا، جو بیان کیا جائے گا اس کا نتیجہ ہوگا. اچھا، تحریف دو طرح کی ہوتی ہے، ایک یہ ہے کہ الفاظ لفظی تحریف ہے، ایک معنوی تحریف ہے، معنی کی تحریف ہے. لفظی تحریف یہ ہے کہ مثلا امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ نہیں کہا، میں امام کے نام سے یا ممبر سے بیان کر دوں، یہ ہے لفظی تحریف. ایک ہے معنی کی تحریف کہ بیان وہی ہو جو تھا جیسے تھا، معنی مختلف لیا جائے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اکثر ایسی چیزیں بیان کی جاتی ہیں یا ایسے جملے بیان کیے جاتے ہیں کہ جو اکثر درست ہوتے ہیں، واضح بنیادی صحیح لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس سے مراد ایسی لی جاتی ہے اور اس کا نتیجہ ایسا لیا جاتا ہے کہ بعد میں بہت زیادہ تباہی ہوتی ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک دو جملے جو بہت عام ہوئے یا یہاں سے نہیں بیان ہوئے لیکن عمومی ہمارے معاشرے میں پھیلے اچھائی کے نام پہ. اگر جملہ دیکھیں تو جملہ اچھا ہے،
مثلا ایک جملہ ہم نے اکثر سنا ہوگا کہ پردہ آنکھ کا ہوتا ہے، ایک جملہ ایک اچھا جملہ ہے، یا نظر میں انسان کے حیا ہونی چاہیے۔ اب میں آپ میں سے کسی سے بھی پوچھوں کہ نظر میں حیا ہونی چاہیے، آپ کہیں گے ہاں ہونی چاہیے، پردہ آنکھ کا ہوتا ہے، درست ہوتا ہے، لیکن اس سے معنی کیا لی گئی؟ اس سے معنی عملاً کیا لیا گیا کہ حجاب اور پردے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا اچھا جملہ کہ حیا آنکھ میں ہونی چاہیے، پردہ آنکھ کا ہوتا ہے، اس کو یہاں تک لے آئے کہ پردہ ہی ختم کر دیا۔ یہ معنی کی تحریف ہے۔ تو ہمیشہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اگر مقدس جملہ بیان کیا جائے یا کوئی اچھی بات بیان کی جائے تو یہ دیکھیں کہ اس سے مراد کیا لی جا رہی ہے۔ یا ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جملہ بیان ہوتا ہے، یہ اس سے بھی زیادہ وہ جملہ ہے، اس میں کوئی گستاخی مراد نہیں ہے، لیکن دیکھیں کہ معنی اور مراد کیا لیتے ہیں۔ اس جملے میں آپ سب اتفاق کریں گے، اور ہمیشہ ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی بندہ شک نہ کرے، یا کل کو ایک یہ بھی مشکل ہے کہ وہ کلپس کاٹ کے جو ہے نا وہ ایک ایک کر کے تو پتہ نہیں کیا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن یہ جملہ اکثر کہا جاتا ہے کہ ہم کہاں اور اہل بیت کہاں، درست ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے بعد مراد کیا لی جاتی ہے کہ ہم نے نہ ان کی پیروی کرنی ہے، نہ ہم ان کے پیغام کو سمجھ سکتے ہیں، نہ ہم ان کی قربانیوں کی طرح قربانیاں دے سکتے ہیں، نہ ہم ان کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں بیان کر کے یعنی ہم آزاد ہیں، آسان ہے، مشکل ہی نہیں ہے۔ وہ ایک جملہ والد صاحب میرے بیان کرتے ہیں کہ ایک بار ہوا کسی طریقے سے ایک شخص کو مطلب آیا، نماز کا وقت ہوا تو والد صاحب نے کہا کہ چلیں نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد مجلس اور لنگر کا اہتمام تھا، تو اس نے کہا کہ نماز جو ہے نماز تو قائم آ کے قائم کریں گے۔ تو والد صاحب نے اس کو خیر اس سے بحث نہیں کی، کوئی بات نہیں ہوئی، نماز پڑھ لی۔ جب فارغ ہوئے مجلس وغیرہ تو دیکھا تو لنگر پہ وہ شخص موجود تھا، تو والد صاحب نے کہا کہ آپ یہ بھی کہہ دیں کہ جب قائم آئیں گے تو تب لنگر کھائیں گے؟ نہیں، لنگر کھانا ہے، لنگر کے لیے قائم کا انتظار نہیں کرنا، بس نماز کے لیے قائم کو کہنا ہے کہ قائم آ کے قائم کریں گے۔ یہ تحریف کربلا میں بہت زیادہ ہوئی۔ اور خوارج کا واقعہ ہم نے دیکھا کہ جب انہوں نے لا حکم الا للہ کا نعرہ لگایا مولا علی کے خلاف تو جملہ بہت ہی اچھا تھا، لیکن کس کے خلاف؟ امام حق کے خلاف۔ اور کیا ہوا نتیجہ؟ بے بصیری تھی کا دیکھیں مومنین کہ وہ لوگ کہ جو امام کے ساتھ آئے تھے، امام کی راہ میں امام کی لشکر و فورس بن کے آئے، یعنی قربانی دینے آئے تھے، جذبہ قربانی بھی رکھتے تھے، لیکن جب امتحان آیا بصیرت نہیں تھی، نتیجہ کیا نکلا؟ خود اپنے امام پہ تلواریں نکال لی۔ ایک جملہ ایک نعرہ ہے ہمارے ہاں پاکستان میں، جو اسپیشل فورس کے کمانڈرز ہیں، SSG جن کو کہا جاتا ہے، ان کا ایک نعرہ ہے کہ پسینہ بہاؤ خون بچاؤ، کہ جتنا آپ پسینہ بہائیں گے فرصت کے وقت میں، جب آپ کے پاس دن ہے، لڑائی نہیں ہو رہی، جنگ نہیں ہو رہی، جتنا آپ پسینہ بہائیں گے اتنا جنگ میں آپ خون بچا لیں گے۔ بس ہمیں بھی مومنین یہی سیکھنا ہے کہ جب فرصت کے دن ہوں، ہمارے پاس محرم کے 10 دن آتے ہیں، 365 میں سے اگر نکال دیں 355 دن عموماً، کیونکہ 10 کے بعد ہم چھٹی کر لیتے ہیں، 10 کے بعد ہم الوداع کر کے گھر چلے جاتے ہیں، یہ 355 دن فرصت کے دن ہیں۔ اس میں ہم کیا کرتے ہیں اس کا نتیجہ ہم ان 10 دنوں میں ملے گا۔ کربلا کا معرکہ، ایک یہ بھی یہاں پہ ایک سوال ہے کہ جس کے بارے میں بحث ہوتی ہے یا کچھ تھوڑا سا سوچنے کی بات ہے کہ آیا یہ فقط ایک اتفاق تھا کہ حر بن گیا لیکن عمر سعد نہیں بن سکا، یا اس کے پیچھے کوئی فلسفہ، کوئی زندگی کار فرما ہے؟ دیکھیں اگر آپ کربلا کو دیکھیں 61 ہجری میں جو واقعہ کربلا ہوا، تو اگر آپ اس سے 10 سال 20 سال پہلے کے چلے جائیں، واقعات جو بھی ہوتے رہے، یا 5 سال پہلے کربلا میں دیکھیں، تو میرے سے اس چیز سے آپ اتفاق کریں گے کہ مثلا جو سب سے بڑا واقعہ ہوا حق و باطل کا، جب سے سب سے بڑی جنگ ہوئی، حتیٰ تاریخ اسلام اور اسلام کے بعد رسول خدا کے بعد اس سے بڑا واقعہ ہماری تاریخ میں نہیں ملتا۔ اچھا نہیں، بہت بڑا واقعہ تھا، بہت بڑی جنگ تھی، مثلا فائنل اس ٹائم کا آپ کہہ لیں کہ ایک فائنل راؤنڈ تھا حق اور باطل کا۔ اس دنیا میں کمپٹیشنز ہوتے ہیں، مقابلے ہوتے ہیں، مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ آیا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی شخص نہ پہلا راؤنڈ کھیلا، نہ دوسرا کھیلا، نہ تیسرا کھیلا، اور فوراً سے اٹھ کے آگے فائنل راؤنڈ میں شریک ہو گیا؟ عقل اس چیز کو آیا مانتی ہے؟
نہیں مانتی عقل اس چیز کو. یعنی چند مراحل طے کرتے ہیں، کچھ باہر ہو جاتے ہیں، کچھ مقابلے میں رہتے ہیں، اور آخر میں جا کے فائنل راؤنڈ میں جو تمام مشکلات کو عبور کر کے نکل آتے ہیں ان کا مقابلہ ہوتا ہے. کربلا فائنل راؤنڈ ہے. اس سے پہلے حر نے زندگی میں کئی معاملات، کئی واقع، اور کیونکہ اب اصل یہ مشکل بھی ہے کہ ہم اتنے مصروف ہیں، یا ہماری اتنی، میرے سمیت، یہ نہ سمجھیے کہ میں خود کو الگ کر رہا ہوں، یا ہماری یہ حر تو چلیں دور کی چیز، وہی بات اسی پہ آ جاتے ہیں کہ خود ہم نے ائمہ کی زندگی کو نہیں پڑھا. کربلا کے 10 دن جو بیان ہو جاتا ہے فقط بیان ہو جاتا ہے. سب سے زیادہ جانتے ہیں مولا علی علیہ السلام کے واقعات جو ممبر سے بیان ہوئے، جن پہ چند نعرے لگتے ہیں. جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جائیں امام سجاد کا نام آتا ہے، فقط بیمار کربلا کا عنوان، اس سے نہ ہمیں آگے کا پتہ نہ اس سے پیچھے کا پتہ. جبکہ اندازہ لگائیں کہ امام سجاد علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جن کی امامت کا دور سب سے زیادہ گزرا، 34-35 سال امامت ہے. کربلا میں کتنا ظلم ہوا، آپ اندازہ کریں کہ اتنی بڑی دہشت گردی ہوئی، اتنی بڑی دہشت گردی کہ تمام اہل بیت کے گھرانے کو شہید کر دیا گیا، ان کے 72 مخلص ترین اصحاب کو ختم کر دیا گیا. روایات میں ہے کہ شاید 2 سے 3 افراد کے علاوہ سب پھر گئے اہل بیت کا ساتھ دینے سے. اس حالت میں 35 سال میں امام نے تشیع کو دوبارہ سے زندہ کیا، اور اس کے بعد جا کے امام جعفر صادق علیہ السلام کو 4-5 ہزار شاگرد مہیا آئے نا. تو امام سجاد نے کیا کام کیا 35 سال میں، نہ ہمیں معلوم ہے نہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہماری عملی زندگی پہ بھی نتیجہ کوئی نہیں ہوتا. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. اچھا، اس میں ایک اور تحریف کہہ لیں، توہین کہہ لیں، جو لا محالہ ہم اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں، نقصان کے لیے کرتے ہیں. دیکھیں، حسین ابن علی کسی کے محتاج نہیں ہیں. میں محتاج ہو سکتا ہوں، آپ محتاج ہو سکتے ہیں، حسین کسی کے محتاج نہیں ہے. میں کسی سیاسی پارٹی سے اپنا نام جوڑ لوں، شاید میری کسی ظاہری عزت میں اضافہ ہو جائے، لیکن حسین ابن علی اس کے محتاج نہیں ہیں. آج دیکھیں ہمارے ملک میں جو حالات چل رہے ہیں، جو بھی ہو رہا ہے، اس سے برعکس کہ کون کیا کر رہا ہے، کون غلط کر رہا ہے، کون صحیح کر رہا ہے، جو معاملات چل رہے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر کے کردار ہم جانتے ہیں. ہر بات پہ ہر چیز کو کربلا کی جنگ بنا دینا کربلا کی توہین ہے. ایسا نہ کریں، اور جو کرتے ہیں ان کی نفی کریں. آپ اگر ماضی میں جائیں، چند سال پہلے ایک شخص نے، ایک سیاسی لیڈر، میں نام نہیں لیتا، اس نے کہا تھا کہ مجھے اس میں امام حسین کی جرت نظر آتی ہے. آج اس شخص کا کردار دیکھیں اور آج اس شخص کو دیکھیں، آپ دونوں مخالف کھڑے ہیں. بات پہ کسی کو امام حسین بنا دینا، یہ امام حسین کی توہین ہے. اپنے سیاسی مفاد حاصل کریں، اپنے سیاسی لیڈروں کو جہاں تک پہنچانا ہے پہنچائیں، لیکن ہاں حسین اس کے محتاج نہیں ہے. حسین ابن علی کی شان میں گستاخی نہیں ہونی چاہیے. اور کب نہیں ہوگی؟ جب مومنین کو خود معلوم ہوگا کہ حسین ابن علی کا کیا مقام ہے، جب مومنین کو معلوم ہوگا کہ کربلا میں قیام کس چیز کے لیے ہوا تھا. لہٰذا جب بھی کوئی دین مقدس کو جب اہل بیت کی شخصیات کو ان سیاسی مفاد میں استعمال کرنے کی کوشش کرے، تو ان سے آپ، یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے، اپنے امام کی حرمت کا دفاع ہمارا فریضہ بنتا ہے. کیونکہ روز عاشورہ امام نے یہ کہا تھا نا کہ اہل بیت کی حرمت کا دفاع کون کرنے والا ہے؟ ہم نے دفاع کرنا ہے. ایک واقعہ تحریفی جو ہے، اس کے بعد کچھ وجوہات بیان کروں گا کہ ہوتا کیوں ہے. چلیں ایک سوال یہ ہے کہ چلیں یہ تحریف ہو گئی، پیغام غلط بیان ہو گیا، یا کچھ اوپر نیچے ہو گیا، لیکن کوئی وجہ تو ہوتی ہوگی. بس سننے والے بھی عقیدت رکھتے ہیں، بیان کرنے والا بھی کچھ نہ کچھ ظاہراً عقیدت رکھتا ہے، اس کا بھی کوئی عقیدہ ہے، تو اس کے باوجود یہ پیغام کیوں غلط ہو جاتا ہے؟ اس کی کیا وجہ، اس کے بارے میں چند رائز پیش کروں گا. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. اچھا، ہم نے مجلس عزا منعقد کی یہاں پہ. اگر میں کسی کا نام لیتا ہوں تو اس میں کوئی کسی سے خوشنودی مراد نہیں ہے، لیکن میں چند لوگوں کو جانتا ہوں مثلا جس سے میرا زیادہ وابستگی ہے، باقی لوگوں کے نام نہیں جانتا. مثلا ذیشان بھائی ہیں، مثلا انہوں نے مجلس کا یہاں زیادہ اہتمام کیا، یا اپنے گھر پہ انہوں نے ایک مجلس کا اہتمام کیا، تو یہ مثلا بانی مجلس کے عنوان سے پہچانے گئے کہ انہوں نے مجلس کرائی. آپ شرکا ہو گئے، مجھے مثلا انہوں نے کہا کہ آپ خطیب کے طور پہ آتے ہیں. اب مجلس ختم ہو گئی تو ایک
سوال یا جاتے ہوئے مجلس کے دوران ہی ہو سکتا ہے یہ گفتگو ہو جائے یا جاتے ہوئے گفتگو ہو جائے کہ یار بڑی مقبولیت والی مجلس تھی، یا مثلا اس میں کوئی مقبولیت نہیں تھی، یہ مجلس ویسے ہی مثلا ایک بات ہوتی ہے، عموماً ہر مجلس میں بات ہوتی ہے۔ اچھا میرا آپ سے سوال ہے، جواب دینا چاہیں تو دے بھی سکتے ہیں کہ ایک گفتگو ہے کہ ہم کچھ سیکھ کے جائیں، نہیں دینا چاہیں اپنے ذہن میں ایک بار سوچیں ضرور ایک لمحے کے لیے اگر ہم رک کے، کہ مجلس کی مقبولیت کا معیار کیا ہے؟ ظاہری معیار تو یہی ہے بابا، لوگ جمع کر لینا ظاہری میں صحیح آقا نے بیان کیا کہ ایک معیار یہ ہے کہ واہ زیادہ ہو، لوگ زیادہ جمع ہو، کچھ سیکھ کے جائیں جو لائیں آپ۔ ان آقا نے کہا کہ کچھ سیکھ کے جائیں، یہ معیار ہے، صحیح ہے۔ اچھا اب 2-3 معیار انہوں نے بیان کر دیجیے۔ نہیں میں یہ کہہ رہا تھا نہیں آپ صحیح۔ اچھا ایک معیار انہوں نے یہ کہا کہ لوگ زیادہ جمع کر لیں، اچھا یہ آپ اتفاق کرتے ہیں اس چیز سے کہ لوگ زیادہ جمع ہوں تو؟ لیکن عمومی ہے یہی، بس ہم اس پہ عقیدہ نہیں رکھتے، لیکن عمومی معیار ایسا ہے یہ نہیں ہے۔ اچھا واہ زیادہ ہو، نعرے جس میں زیادہ لگے، آج تو کمال ہو گیا، مجلس پتہ نہیں آسمان پہ پہنچ گئی۔ اچھا ایک اور چیز اس میں ہے، بہت زیادہ گریا ہوا، یہ بھی ایک مقبولیت کا معیار سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 2-3 چیزیں ہیں۔ اہل بیت نے مجلس کی مقبولیت کا کیا معیار بیان کی ہے؟ روایات کوئی حدیث، کوئی چیز ہمارے ذہن میں ہو کہ یہ مجلس مقبولیت والی مجلس ہے، ہمارے ذہن میں اگر کسی کے ذہن میں کچھ ہو تو؟ اصل یہ تو ہم نے خود معاشرے نے چیز بنا لی، لیکن کیا معیار ہے اہل بیت کا، کیا معیار ہے؟ کبھی ہم نے اس بارے میں مثلا سوچا ہے؟ ایک خطیب ہے جی، کچھ سیکھ کے جائیں یا حر بن کے جائیں، مثلا کوئی حریت ہو، کوئی تبدیلی آئے یا حسین کی، لیکن یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ مثلا میں اپنے اعتراف کروں کہ آپ دیکھیں ہم نے پوری زندگی مجالس سنی ہے، شیعہ گھر میں پیدا ہوئے ہیں، زندگیاں گزر گئی ہیں، لیکن اگر ہمیں یہ نہیں معلوم، ہمیں سوچنا پڑ رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ اہل بیت نے کیا کہا کہ فلاں مجلس مقبولیت والی ہے یا فلاں مجلس مقبولیت والی نہیں ہے۔ اچھا دیکھیں اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم اہل بیت کے نزدیک مقبولیت کا معیار کیا ہے۔ عموم مقبولیت کا معیار ہمیں پتہ ہے۔ ایک عالم دین کا واقعہ آپ خدمت بیان کرتا ہوں، وجہ بیان کر رہا ہوں تحریف ہوتی کیوں ہے، کہ تحریف کی وجوہات کیا ہیں، کہ جب سب اچھے ہیں تو پھر کیا مشکل آ رہی ہے۔ وہ عالم اسی طریقے سے ایک مسجد کے خطیب بھی تھے، پیش امام تھے مسجد کے، تو ایک ذاکر کو بہت برا بھلا کہتے تھے کہ یار تم نے کیا خرافات دین میں شامل کر دی، کیا کیا بیان کرتے ہو اور ہر چیز۔ تو اس نے کہا کہ آغا صاحب یہ نہ کریں تو کام چلتا نہیں ہے، لیکن وہ بحث کرتے رہتے تھے مخالفت میں۔ پھر ایک وقت آیا کہ اس عالم دین نے خود مجلس منعقد کرائی، بہت بڑے پیمانے پہ اہتمام کیا، لوگ جمع ہو گئے، اور ذاکر کو پہلے کہا کہ دیکھو فقط مستند روایات بیان کرنا اور کچھ بھی غلط بیان نہیں کرنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی مجلس سے آپ جو کہیں گے میں پڑھ دوں گا، میں تو ذاکر ہوں۔ اب جب بیان ہونا شروع ہوا تو نہ اس طریقے سے گریہ ہو رہا ہے، نہ وہ اہتمام ہو رہا ہے، اور اب یہ عالم دین پریشان وہیں مجلس میں بیٹھے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ کہیں گے کہ دیکھو اس کی مجلس میں اس کے دل میں خلوص نہیں تھا، اس وجہ سے نہ زیادہ گریہ ہوا ہے، نہ زیادہ لوگ اس پہ داد دے رہے ہیں۔ تو خطیب کو کہا، تو خطیب نے کہا کہ جب یہ بیان کروں گا تو یہ نتیجہ ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ کچھ ڈالو، پھر اس میں کچھ تبدیلی کرو اس میں۔ تو یہ مشکل ہے ہماری کہ ہم نے معیار عوام کو لے لیا، ہم نے، اور اس معیار کے نتیجے میں عوام کو خوش کرنے کے لیے، واہ کرنے کے لیے، یا اس چیز کے لیے کہ کوئی نیت پہ شک نہ کرے۔ اچھا اب اس میں گریہ بھی ہے نا، اب ایک واقعہ اور اب یہ واقعہ اس کی کتنی حقیقت ہے نہیں، لیکن مثال کے طور پر بھی بیان کرتا ہوں کہ ایک سرد علاقے کا واقعہ ہے، بیان ہوتا ہے، یہ ایک کتاب میں شاید ذکر ہے کہ وہاں پہ ایک عالم رلانا چاہ رہے لوگوں کو، بتانا چاہ رہے کہ امام حسین پہ یہ ظلم ہوا، امام پہ یہ، امام کی یہ مظلومیت، صحرا تھا، تپتی دھوپ تھی۔ ان علاقے کے لوگوں نے کبھی نہ صحرا دیکھا، نہ ان کے ذہن میں تپتی دھوپ کا تصور تھا، لوگ گریہ نہیں کر رہے۔ تو اس نے پوچھا کسی مقامی سے کہ میں کیا کروں؟ اس نے کہا آغا صاحب نہ انہوں نے زندگی میں کبھی صحرا دیکھا، نہ گرمی دیکھی۔ اس نے کہا میں کیا بیان کروں؟ اس نے کہا آپ یہ بیان کریں معذرت کے ساتھ، لیکن پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ ہم کیا، پھر جب فقط مقصد اگر رولانا ہو جائے۔ اس نے کہا کہ آپ یہ کہیں، مثلا اس نے یہ بیان کیا کہ امام کا گھوڑا برف پہ پھسل گیا۔ اب لوگوں نے گریہ کرنا شروع کر دیا کہ یہ وہ مصیبت تھی کہ جو ان لوگوں نے دیکھی تھی۔
ہم نے ان چیزوں کو معیار بنا دیا ہے. اور اس سے بڑھ کے ایک اور چیز کیا ہے، دیکھیں چلیں عوام نہیں رو رہی یا عوام نعرے نہیں لگا رہی، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اچھا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو خطیب بیچارہ پڑھ کے جا رہا ہے وہ 5 دن 10 دن یا ایک اشرہ تو پڑھ لے گا، اس کے بعد اس کی چھٹی. ایسے ہی ہے، واضح سی بات ہے، اس میں کوئی ٹھگی چھپی بات نہیں ہے. اچھا اب چلے خطیب کی چھٹی ہو بھی گئی تو ٹھیک ہے، کوئی مشکل تو نہیں ہے، لیکن یہاں پہ مشکل ہے. مشکل یہ کہ ہم نے اس مجلس اعضاء کو بنا لیا کاروبار، ہم نے اس کو بنا لیا پیشہ. جو بندہ ممبر پہ آ رہا ہے اس کی روزی روٹی کل کی کل اس مجلس کو پڑھنا ہے. اس نے اپنے سال کا رزق اہتمام نوکری ساری یہاں سے لے کے جانی ہے. اگر اس کا ایک اشرہ جاتا ہے تو اگلے سال کی پریشانی پہلے سے شروع ہو جاتی ہے. لہٰذا ہمیں اس سرکل کو توڑنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس چیز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. خود پڑھیں، کربلا کے واقعات اتنے مشکل نہیں ہیں، خود بیان کریں، اپنی نوجوان نسلوں میں، اپنی آگے والی نسلوں میں اس چیز کو فروغ دیں. جب یہاں پہ بیٹھا ہوا خطیب آزاد ہوگا، اس کو یہ نہیں ہوگا کہ اس کی کسی کی جیب پہ نظر نہیں ہوگی، وہ کھل کے اپنا پیغام بیان کر سکتا ہے. بس اگر ہم تحریف کو روکنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ کوشش بھی کرنی ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنی نوجوان نسل کو تیار کریں کہ وہ پیغام کربلا خود بیان کر سکیں. صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد پر. بس 2 چیزیں اور ایک یہ کہ ہم اہل بیت کے در سے وابستہ اس لیے ہیں اور ہمیں کوئی اور در پہ جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم کچھ عقائد رکھتے ہیں، ہم معیار رکھتے ہیں ہر چیز کا. ہماری اہل بیت سے محبت اس معیار کی وجہ سے ہے. اور تحریف کی ایک مثال اور بھی ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اس کو اس ڈائریکشن سے بھی اگر دیکھیں کہ ایک واقعہ جو پچھلے سال کسی اور مناسبت سے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، لیکن اس کو اس عنوان سے بھی دیکھا جائے تو وہاں پہ بھی آپ کو سمجھ آتی ہے کہ رسول خدا جب مسجد نبوی میں موجود تھے، ایک شخص آیا غصے میں رسول خدا کی شان میں کچھ گستاخی کی، کچھ جملے بیان کیے، ناراض تھا. تو جب وہ واپس جانے لگا تو رسول خدا نے کہا کہ کوئی ہے جو اس کی کلام کو قطع کرے یا اس کی زبان کاٹ دے، اس طریقے کا. تو ایک شخص یہاں اٹھتا ہے. اب یہ عجیب ہے کہ بعض شخصیات ایسی ہیں، خود تصور کریں کہ جو خندق میں نہیں اٹھتی، خیبر میں نہیں اٹھتی، احد میں نہیں اٹھتی، مسجد نبوی میں اٹھ جاتی ہیں. بس وہ چاہتا ہے کہ بس جنت کما لے اور اس شخص کو قتل کر دے، مسجد میں نہتا ہے، کام بھی آسان ہے. لیکن جیسے ہی وہ اس کے سر پہ پہنچتا ہے وہاں سے امیر کائنات داخل ہو رہے ہوتے ہیں. امیر کائنات اس کو روکتے ہیں، اس سے گفتگو ہوتی ہے. مختصر کر رہا ہوں، کہتے ہیں رسول خدا نے حکم دیا. کیا رسول خدا نے کیا کہا ہے؟ کہا یہ کہا ہے. کہا ٹھیک ہے، اس کو میں دیکھ لیتا ہوں. مولا امیر اس کو سائٹ پہ لے کے گئے، اس سے بات کی. کہا کیا مشکل ہے؟ اس نے کہا کہ میں خود فاقوں میں ہوں، میرے گھر میں یہ مسائل ہیں، اور اس رسول کو دیکھو کہ نعوذ باللہ یہ اچھی زندگی گزار رہا ہے اور خود حاکم ہے. تو مولا علی نے کہا کہ رسول خدا کے گھر میں بھی اس سے بدتر صورتحال ہے، اور یہ کچھ مال ہے، یہ میں تمہیں رسول کے حکم سے ہی دے رہا ہوں، اس سے جاؤ اپنی ضرورت پوری کرو، رسول کو تم سب کی فکر ہے. اب یہ شخص جو آیا تھا رسول خدا کی شان میں کچھ گستاخی کرتے ہوئے، واپسی پہ گیا تو رسول کے قصیدے پڑھتا ہوا جا رہا تھا. اب اس شخص نے مولا علی سے لڑائی کی اور بھاگتا ہوا رسول خدا کی خدمت میں شکایت لگانے آ گیا کہ آپ نے کہا تھا اس کی زبان قطع کر دو، اس کا کلام قطع کر دو. علی نے جا کے اس کو مال بھی دیا اور اس کو واپس زندہ بھی جانے دیا. تو جب رسول خدا نے معاجرہ سنا تو کہا کہ میری مراد وہی تھی جو علی ابن ابی طالب نے کیا. بس اس لیے ہم دین اہل بیت سے لیتے ہیں تاکہ کوئی تحریف نہ ہو. رسول کو جو سمجھنے کا حق علی ادا کر سکتے ہیں یا اولاد علی ادا کر سکتے ہیں، کوئی نہیں ادا کر سکتا. اس کے علاوہ بھی ہمیں کسی در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں اگر ہمیں جرت چاہیے، اگر ہمیں شجاعت چاہیے، اگر ہمیں غیرت و حمیت چاہیے، کوئی بھی انسانی صفت آپ بیان کریں ہمیں اس در سے مل جاتی ہے. اور یہ وہ در ہے کہ ان کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے. علی ابن ابی طالب ایسی شخصیت ہیں کہ تاریخ اسلام تمام قلم آپ خاموش بھی کر دیں تو علی کی شجاعت بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. علی کی تلوار اور علی کا قیام بولتا ہے. فلسفے کا قانون ہے نا کہ جس کے پاس کچھ ہوتا ہے وہ دے سکتے ہیں. مثلا میں آغا سے مانگوں کہ آپ مجھے مثلا 100 یورو دیں یا 150 یورو دیں. اب ان کے پاس 100 ہونا ضروری ہے تو مجھے 100 دے سکتے ہیں.
اگر ان کے اپنے پاس 10 ہیں، آپ سارے لوگ کتابیں لکھیں، حدیثیں لکھیں، روایتیں لکھیں کہ ان کے پاس 100 یورو موجود ہیں، تو نکلیں گے 10 ہی۔ تو تاریخ میں بڑے بڑے لوگوں کو بہت کچھ بیان کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن فلسفے کا قانون یہ ہے کہ جب کوئی بہادر نہیں ہے وہ بہادر نہیں نکلے گا۔ بس اس لیے ہم حیدر کرار کے ماننے والے ہیں۔ جو موضوع مومنین کرام آپ کی خدمت میں کوشش کروں گا کہ اگلے چند روز میں بیان ہو، وہ حماسہ حسینی ہے، کہ ہم حماسہ حسینی کو سمجھیں، اس کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو مشخص کریں۔ حماسہ عربی لفظ ہے، بس مختصر کر کے تمام کرتا ہوں آج کا گفتگو۔ اس کی چند خصوصیات ہیں۔ حماسہ ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں عمل موجود ہو، تھیوریٹیکل نہ ہو، عمل ہو، ایک یہ خصوصیت۔ اب ہم پہچاننا نا کہ حماسہ کیا ہے، تو حماسے میں عمل ہونا چاہیے، اس میں حرکت ہونی چاہیے، ساکت نہ ہو۔ مثلا ایک کام یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی سے پوچھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں آپ خاموش بیٹھے ہیں، آج کل ہم چپ ہیں، مثلا یہ ظلم ہو رہا ہے، وہ ظلم، آپ کیا کہ ہم چپ بیٹھنا نہیں، حرکت ہو۔ اچھا جب حرکت ہوگی تو حرکت کے کچھ تقاضے ہیں، مثلا کوئی راستہ بھی ہوگا جس پہ حرکت ہوگی۔ اچھا جب حرکت ہوگی تو کوئی منزل اور مقصد بھی تو ہوگا جس کی جانب حرکت ہوگی۔ اچھا سب سے بڑھ کے کوئی حرکت کرنے والا بھی تو ہوگا جو حرکت کر رہا ہے۔ اچھا حرکت کرنے والا کسی راستے پہ حرکت کر رہا ہے، کسی منزل و مقصد کی جانب حرکت کر رہا ہے۔ اچھا اس حرکت میں شجاعت بھی پائی جانی چاہیے، استقامت اور مقاومت بھی ہو، یہ چیزیں ہوں تو مل کے حماسہ بنتا ہے۔ دوبارہ سے مختصر کر دوں، عمل ہو، حرکت ہو، راستہ ہو، منزل و مقصد ہو، شجاعت والا عمل ہو۔ بہت سارے عمل ہیں جن میں شجاعت نہیں پائی جاتی۔ استقامت اور مقاومت بھی ہو۔ استقامت ڈٹ جانے کو کہتے ہیں، اور ایک وہی مثال ہے کہ احد میں جب ہوا تو ہم نے دیکھا کہ فقط مولا علی علیہ السلام نے استقامت دکھائی، باقی سب کے قدم اکھڑ گئے۔ تو یہ مولا علی کا حماسہ ہے جس کو ہمیں لینا چاہیے۔ اور وہ ایک جملہ اگر آسان اپنے اس کے حوالے سے بیان کروں، معاشرے کے حوالے سے، کہ بڑا آسان ہے۔ کسی نے کہا کہ خدا کے لیے مر جانا آسان ہے، خدا کے لیے زندہ رہنا بہت مشکل ہے، خدا کے لیے زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ تو یہ اصل ہے کہ استقامت دکھائیں۔ لا الہ کہنا بہت آسان ہے، لا الہ پہ قائم رہنا بہت مشکل ہے، یہی مشکل کام ہے۔ پھر حماسہ، پھر اسی حماسے میں حماسی گفتگو ہے، حماسی کلام ہے، حماسی خطیب ہے کہ وہ خطابت ایسی کرتا ہے کہ جو آپ کو حرکت دیتی ہے۔ حماسی مثلا شاعری یا ملی نغمے آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہمارا اگر پاکستان انڈیا کی جب لڑائی وغیرہ ہوئی کچھ، تو کچھ ملی نغمے جن کو آپ کہتے ہیں، تو وہ جب ترانہ یا شاعری انسان سنتا ہے تو لا محالہ آپ میں ایک حرکت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ حماسے کا تقاضا ہے۔ حماسہ حسینی لا محالہ اگر بیان ہوگا تو ہم میں حسینی حرکت پیدا کرے گا۔ خطیب حماسی ہوگا تو اس کا نتیجہ حماسی آئے گا، یہ اصل چیز ہے۔ بس مومنین، کربلا کرب و بلا ہے، اور محرم کا چاند آج نظر آ جائے گا۔ ہم چاند شاید آسمان پہ دیکھتے ہیں، لیکن جب محرم کا چاند نظر آتا تھا تو اہل بیت کے گھرانے سے گریہ ازاری شروع ہو جاتی تھی، لوگوں کو معلوم ہو جاتا تھا کہ محرم کا چاند نظر آ گیا۔ خود امام معصوم فرماتے ہیں کہ ابن شبیب محرم وہ مہینہ ہے کہ جس کے احترام کی خاطر دور جاہلیت کے لوگ بھی ظلم و جنگ بند کر دیا کرتے تھے، لیکن اس مہینے میں نبی کی حرمت کا پاس نہیں رکھا گیا۔ اس مہینے میں نبی کی ذریت کو شہید کر دیا گیا، ان کے گھرانے کو قیدی بنا لیا گیا۔ بس مومنین، یہ وہ چاند ہے کہ جس چاند میں فاطمہ کا چاند دشت کرب و بلا میں پامال ہو جائے گا۔ یہ وہ چاند ہے، وہ چاند نکلا کہ جس کے بعد رباب کا چاند تیر کھا کے کربلا کی زمین پہ سو گیا۔ یہ وہ چاند ہے کہ بس چند دن گزریں گے، لیلا کا چاند جائے گا لیکن واپس نہیں آئے گا۔ بس مومنین، ایک چاند کربلا کا آپ نے سنا ہوگا نا، جس کو قمر بنی ہاشم کہتے ہیں۔ اس کربلا، یہ چاند وہ چاند ہے کہ بنی ہاشم، کربلا، ہاشمیوں کا یہ چاند فرات پہ جائے گا لیکن غروب ہو جائے گا۔ مومنین، ہم نے تو یہ چاند اس حالت میں دیکھا، لیکن مولا حسین نے کوفہ کے سفر میں یہ چاند دیکھا۔ اب امام غیب کا علم جانتے ہیں، امام جانتے ہیں کہ کربلا میں کیا ہوگا۔
امام محرم کے چاند کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، امام علی اکبر جیسے چاند کو بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ بس میرے مولا کی یہ مظلومیت ہے۔ اور اس سے بڑھ کے مظلومیت عزیزان محترم کہ مولا حسین نے محرم کا چاند اس عالم میں دیکھا کہ علی اکبر ساتھ موجود ہیں، عباس جیسا بھائی موجود ہے، لیکن 61 ہجری کے بعد جب بھی محرم کا چاند آیا نا تو تصور کریں بی بی زینب نے اس چاند کو کس حال میں دیکھا ہوگا۔ جب بھی بی بی نے محرم کے چاند کو دیکھا ہوگا، بی بی کو کربلا کا وہ دشت یاد آیا ہوگا، بی بی کو اماں جایا حسین یاد آیا ہوگا۔ بس مومنین کرام، کربلا محرم کے چاند سے شروع نہیں ہوتی۔ کربلا تھوڑا سا پیچھے جائیں تو کربلا کی سب سے پہلی شہید وہ مدینہ میں ہیں۔ بس غدیر میں رسول اللہ نے مولا علی کا ہاتھ اٹھایا تھا، لیکن اگر غدیر میں ساتھ دے دیا ہوتا تو یہ موقع نہ آتا۔ غدیر کو بھلا دیا گیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ روز عاشوراء حسین ابن علی کو اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھانا پڑا۔ بس مومنین کرام، جب غدیر کو بلا دیا گیا تو ایک محافظہ ولایت کربلا کی اگر پہلی شہید کہا جائے، ولایت کی پہلی شہید کہا جائے تو وہ بھی زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ بی بی نے امام کی حفاظت کی، بس وہ منظر بیان نہیں ہو سکتا۔ ایک مصائب کا منظر کہ جب بی بی اپنا حق لینے گئی اور واپس آئی تو اس حالت میں آئی کہ قابل بیان نہ تھی۔ بی بی نے کہا کہ اے کاش میں مر گئی ہوتی۔ بس جب مولا نے پوچھا نا کہ کیا ہوا ثانی، کیا ہوا رسول کی بیٹی، آیا حق نہیں دیا، اس وقت بی بی نے کہا اے علی کاش فقط حق نہ دیا گیا ہوتا، اے علی مجھ فاطمہ کو جھٹلایا گیا۔ اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین، ماتم حسین۔ یا حسین یا حسین۔